بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا صفحہ نمبر 22 میں۔ آگے دیکھیے، یہ حاتم الطائی کا شعر ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، وَأَعْلَمُ عِلْمَ حَقٍّ غَيْرَ ظَنٍّ وَتَقْوَى اللَّهِ مِنْ خَيْرِ الْعَتَادِ، یہ عتاد ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَعْلَمُ عِلْمَ حَقٍّ، میں یقینی طور پر جانتا ہوں، میں یقینی طور پر جانتا ہوں۔ علم حق کا علم یقینی کریں گے، حقیقی علم کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَعْلَمُ عِلْمَ حَقٍ، اور میں یقینی طور پر جانتا ہوں، بلا شبہ جانتا ہوں۔ غیر ظن، اس کا ترجمہ کریں گے بلا شبہ، اور میں بلا شبہ یقینی طور پر جانتا ہوں۔ وَتَقْوَى اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا تقوی، من خیر العتاد، کیا ہے؟ بہترین سامان ہے، ٹھیک ہے۔ من خیر العتاد، بہترین سامان ہے۔ رخت سفر بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو وتقوی اللہ، اور اللہ رب العالمین کا تقوی، من خیر العتاد، بہترین سامان میں سے ہے، یعنی بہترین سامان ہے۔ آگے دیکھیے، لحفظ المال خیر من بغاہ وطوف فی البلاد بغیر زاد۔ لحفظ المال، مال کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، خیر من بغاہ، بہتر ہے اس کو تلاش کرنے سے۔ بغا یبغی بغاتن، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لحفظ المال، مال کی حفاظت کرنا، خیر، بہتر ہے، کہیں اچھا ہے، من بغاہ، اس کو خرچ کرنے سے، اس کو تلاش کرنے سے، اس کو طلب کرنے سے۔ بغا یبغی بغاتن، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، طلب کرنا۔ تو مال کی حفاظت کرنا، اس کو تلاش کرنے سے بہتر ہے۔ وطوف فی البلاد بغیر زاد، اور بغیر توشے کے شہروں میں مارے مارے پھرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر سامان کے، زاد اس کی جمع آتی ازواد، توشہ سامان سفر، تو بغیر سامان سفر کے، بغیر توشے کے شہروں میں مارا مارا پھرنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آگے دیکھیے، قلیل المال تصلحہ فیبقى ولا يبقى الکثیر مع الفساد۔ قلیل المال، تھوڑا سا مال، کم مال، تصلحہ، جس کی تم اصلاح کرو گے۔ اصلحہ یصلح اصلاحا، مطلب درست کرنا، ٹھیک کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو تصلحہ، جس کو تم ٹھیک طرح سے رکھو گے، اصلاح کرتے رہو گے، یعنی میانہ روی اور تجارت وغیرہ سے۔ فیبقى، تو وہ مال باقی رہے گا۔ قلیل المال، تھوڑا سا مال، تصلحہ، جس کی تم اصلاح کرتے رہو گے، یعنی میانہ روی اور تجارت وغیرہ سے۔ فیبقى، تو وہ مال باقی رہے گا۔ ولا يبقى الکثیر مع الفساد، اور فساد کے ساتھ، بگاڑ کے ساتھ، یعنی اسراف کے ساتھ، فجول خرچی کے ساتھ۔ ولا يبقى الکثیر، زیادہ مال بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ ولا يبقى الکثیر مع الفساد، اور بگاڑ کے ساتھ، یعنی زیادہ خرچ کرنے کے ساتھ زیادہ مال بھی باقی نہیں رہتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آگے کا شعر دیکھیے، فَلَا الْجُودُ يُفْنِي الْمَالَ قَبْلَ فَنَائِهِ وَلَا الْبُخْلُ فِي مَالِ الشَّحِيحِ يَزِيدُ، ٹھیک ہے۔ فَلَا الْجُود، جود مطلب بولتے ہیں جود و سخا، ہے کہ نہیں، داد و دہش۔ فَلَا الْجُودُ، تو داد و دہش، یفنی المال، یہ جو لا ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے، یعنی یہ جو مضارع ہے اس کی نفی کر دیں گے۔ فَلَا الْجُودُ، داد و دہش، فلا یفنی المال، افنا افنی ختم کرنا، مال کو ختم نہیں کرتا ہے، قبل فنائہ، اس کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی داد و دہش مال کو اس کے فنا ہونے سے پہلے، اس کے ختم ہونے سے پہلے ختم نہیں کرتا ہے۔ ولا البخل، اور نہ ہی بخل، یزید، زیادہ کرتا ہے، فی مال شحیح، کنجوس کے مال میں۔ شحیح اس کی جمع آتی ہے اشحا، یہاں پہ میں نے لکھ رکھا ہے کنجوس، خود غرض اور حریص، ٹھیک ہے۔ تو ولل بخلو، اور بخیلی، فی مال الشحیح، کنجوس کے مال میں، یزید، زیادتی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
آگے ہے فلا تلتمس بخلا بعیش مقتر لکل غد رزق یعود جدید. فلا تلتمس، التمس التمس مطلب تلاش کرنا، طلب کرنا، ٹھیک ہے. واحد مذکر حاضر نہیں ہے، ڈھونڈنا اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. فلا تلتمس تو تم تلاش نہ کرو، تو تم نہ ڈھونڈو، بخلاً بخل کو، ٹھیک ہے، بخیلی کو. فلا تلتمس بخلاً پس تم بخل کو تلاش نہ کرو، بعیش مقتر زندگی کو تنگ کر کے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو تنگ کر کے یا زندگی کو تنگ کر کے تم بخل کو تلاش نہ کرو. مقتر یہ مفعول کا صیغہ ہے جس کا نان و نفقہ تنگ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. تو فلا تلتمس بخلا بعیش مقتر، تو تم بخل کو تلاش نہ کرو، بعیش مقتر زندگی کو تنگ کر کے، لکل غد کیوں، لکل غد رزق یعود جدید، کیونکہ روزانہ، لکل غد کیونکہ روزانہ، رزق جدید، یہ رزق جو ہے اسی کی یہ صفت ہے، یعنی نئی نئی روزی، نیا نیا رزق، یعود لوٹ کر آتا ہے، کیونکہ روزانہ نیا نیا روزی لوٹ کر آتا ہے. رزق جدید یعود، یا یعود رزق جدید، نئی نئی روزی یا نیا نیا رزق لوٹ کر آتا ہے. آگے دیکھیے، الم ترى ان الرزق غاد ورائح وان الذي يعطيك غیر بعید، ٹھیک ہے. الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، رآ یرا سے ہے، اس میں یا حذف ہو گئی کیونکہ یہاں پہ لم داخل ہے. تو الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا دیکھا نہیں، ان الرزق غاد ورائح، کہ رزق غاد ورائح صبح و شام آنے جانے والا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ رزق صبح و شام آنے جانے والا ہے. وَإِنَّ الَّذِي يُعْطِيكَ، اور یقیناً وہ ذات، یعطیک، اعطا یعطی مطلب ہوتا ہے دینا، تو یقیناً وہ ذات جو تمہیں عطا کرتی ہے، دیتی ہے، غیر بعید، وہ دور نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یقیناً وہ ذات جو تجھے دیتی ہے، عطا کرتی ہے، وہ دور نہیں ہے، ٹھیک ہے. یقیناً وہ ذات جو تمہیں دیتی ہے، عطا کرتی ہے، وہ دور نہیں ہے. آگے دیکھیے، لا تغضبن علی امرئ فی مالہ وعلی کرائم صلب مالک فاغضب. دیکھیے، لا تغضبن، تم ہرگز غصہ نہ کرو، علی امرئ کسی آدمی پر، فی مالہ اس کے مال میں، یعنی کسی شخص کے مال پر تم ہرگز غصہ نہ کرو، حسد نہ کرو. لا تغضبن علی امرئ، تم کسی آدمی پر غصہ نہ کرو، فی مالہ اس کے مال میں. اس کا محاورہ ترجمہ کریں گے کہ تم کسی آدمی کے مال میں حسد نہ کرو، غصہ نہ کرو. وعلی کرائم صلب مالک فاغضب، اور اپنے دیکھیے، کرائم یہ کریمتن کی جمع ہے، کرائم اس کا مطلب ہوتا ہے ہر اچھی، شریف، ہے کہ نہیں، اور بہترین چیز، جیسے بولتے ہیں کرائم المال، عمدہ اور بہترین مال، ٹھیک ہے. اور یہ ہے صلب، اس کا مطلب ہوتا ہے ریڑھ، پیٹھ، اس کا اصلی معنی ہے سخت ہونا، اس کا اصلی معنی سخت ہونا ہوتا ہے، لیکن ریڑھ کو صلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت ٹھوس اور سخت ہوتی ہے، اور جسم میں ریڑھ اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اسی لیے صلب مال کا مفہوم ہوگا وہ مال جو اہم اور پسندیدہ ہو، ٹھیک ہے، اصلی مال. وَعَلَى كَرَائِمِ صُلْبِ مَالِكَ، اور اصلی مال کے عمدہ حصے پر. وَعَلَى كَرَائِمِ صُلْبِ مَالِكَ، اور اپنے اصلی مال کے عمدہ حصے پر. وَعَلَى كَرَائِمِ صُلْبِ مَالِكَ، اور اپنے مال کے یا اصلی مال کے، ٹھیک ہے، اصلی مال کے عمدہ حصے پر فغضب، تم غصہ کرو، یعنی خرچ کرو، ٹھیک ہے، اپنے اصلی مال کے عمدہ حصے کو خرچ کرو. آگے دیکھیے، وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَرْجُ الْغِنَى وَإِلَى الَّذِي يُعْطِي الرَّغَائِبَ فَارْغَب. وَإِذَا
تصب کا، اور جب تم کو اصابہ یصیب لاحق ہونا، اور جب تم کو لاحق ہو جائے. خصاصتن، خصاصتن اس کا مطلب ہوتا ہے سخت احتیاج، بھوک، تنگی، فاقہ، لیکن خصہ یخصو کا مصدر ہے یہ. وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ، اور جب تمہیں سخت بھوک لاحق ہو جائے، اور جب تمہیں رزق کی تنگی لاحق ہو جائے، بھوک لاحق ہو جائے، فاقہ لاحق ہو جائے. فرج الغنا، تو تم مالداری کی امید رکھو، فراخی کی امید رکھو. فرج الغنا، تو تم مالداری کی امید رکھو. وَإِلَى الَّذِي يُعْطِي الرَّغَائِبَ فَارْغَب، اور وَإِلَى الَّذِي، اور اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وَإِلَى الَّذِي، اور اس ذات کی طرف ہو جاؤ، یعنی اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ. يُعْطِي الرَّغَائِبَ، جو مرغوب چیزیں یا بڑی بخشش عطا کرتی ہے، اور اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ. يُعْطِي الرَّغَائِبَ، یہ رغیبتن کی جمع ہے. رغائب اس کا مطلب ہوتا ہے مرغوب سے، بڑی بخشش، ہے کہ نہیں؟ تو يُعْطِي الرَّغَائِبَ، جو بڑی بخشش دیتی ہے، اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فرغب، پس تم خواہش کرو. فرغب، پس تم خواہش کرو. رغب ارغبو سے. وَإِلَى الَّذِي يُعْطِي الرَّغَائِبَ فَارْغَب، اور اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو بہترین چیزیں یا بڑی بخشش یا مرغوب چیزیں عطا کرتی ہے. فرغب، پس تم رغبت کرو اور خواہش کرو.